پیچھے نہ ہٹا. پہلے دن سے مجھے آفرز آنی شروع ہوئی کہ آپ معافی مانگ بھی سکتے ہیں, آپ معافی نامہ لکھ بھی سکتے ہیں. میں نے کہا میں معافی نامہ لکھ سکتا ہوں, موت کا پروانہ نہیں لکھ سکتا. یہ معافی نامہ میرے لیے موت کا پروانہ ہوگا. میں نے جو کہا ہے میں اسے ثابت کروں گا. 5 ماہ سے میں اپنے موقف کو لاہور کی پولیس سے لے کے عدالتوں تک ثابت کر رہا ہوں. جتنا مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے 550 صفحات پہ مشتمل ایک جواب داخل کروایا, 350 صفحات پہ مشتمل ایک جواب داخل کروایا. 3 جگہوں پہ میں نے ایس ایس پی کے سامنے مولویوں کے ساتھ بحث اور مناظرہ کیا کہ ہمارا عقیدہ ہے ہم اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتے ہیں, ہم امیر المومنین کو جو اللہ نے اختیارات دیے ہیں ہم ان اختیارات کے قائل ہیں. اب یہ 2-4 اپیلیں میری قوم ضرور سن لے. ہمارے ہاں مذہب جعفریہ میں ایک عقیدہ پایا جاتا ہے ولایت تکوینی. ولایت تکوینی کیا ہے؟ ولایت تکوینی یہ ہے کہ اللہ نے آل محمد علیہ السلام کو وہ اختیارات دیے ہوئے ہیں کہ آل محمد چاہیں تو اللہ کے ان دیے ہوئے اختیارات سے رزق بھی دے سکتے ہیں, اولاد بھی دے سکتے ہیں, شفا بھی دیتے ہیں. ہم آل محمد کے وہ جو اختیارات ہیں ہم انہیں ولایت تکوینی کے تحت مانتے ہیں کہ یہ وہ اختیارات ہیں جو اللہ نے اپنے اذن سے آل محمد کو عطا کیے ہیں. میکائیل جو رزق تقسیم کرتا ہے یہ رازق ہو کے نہیں, یہ اللہ کے دیے اختیار سے تقسیم کرتا ہے. ملک الموت جو روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے وہ موت پہ قادر نہیں, وہ اللہ کے اذن سے آتا ہے. تو اگر اللہ فرشتے کو اپنے اذن کا مالک بنا سکتا ہے تو جو اس کی مرضیوں کا مالک ہو کیا وہ اسے اپنے اختیارات کا مظہر نہیں بنا سکتا؟ لہذا جہاں تک ہو سکا ہم نے اپنے عقیدے کی وضاحت کی. جتنی کتابیں ہم پیش کر سکتے تھے ہم نے کتابیں پیش کی. ید اللہ پہ, لسان اللہ پہ, عین اللہ پہ, وجہ اللہ پہ, اختیارات معصومین علیہ السلام پہ, جو کچھ ہم پیش کر سکتے تھے آغا خمینی سے لے کے یعقوب کلینی تک, باقر مجلسی سے لے کے جہاں جہاں تک ہم جا سکتے تھے ہم نے وہ کتابیں عدالت میں رکھ دی. ابھی وہ کیس عدالت میں زیر سماعت ہے. جج اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کر سکے کہ کون سی شیعہ مذہب کی روایت ٹھیک ہے اور کون سی غلط ہے. ہمیں پولیس کی طرف سے اور ہمیں بار بار عدالت کی طرف سے یہی کہا گیا کہ یہ آپ آپس کی بات آپس میں طے کریں. اس میں نے عدالت سے لے کے پولیس تک میں نے بڑے آزادانہ فضا میں یہ کہا کہ آپ جہاں مجھے چاہیں یہ بلائیں, میں اپنا عقیدہ کتابوں سے ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں. موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا, کتابوں سے ہم اپنا عقیدہ ثابت کرنے کے لیے تیار. بابا جی آپ کی تائید کے ساتھ ایک ایک چیز آپ باخبر بھی تھے, جہاں تک ہو سکا میں آپ کو مکمل اطلاعات دیتا رہا کہ مقدمے کی نوعیت اب یہاں تک پہنچ چکی. اس کے بعد جب پولیس کی طرف سے ہمیں یہ ہوا کہ آپ یہ آپس کی بات گھر میں طے کریں تو ہمارے لاہور کے چند جید عزاداروں نے یہ کوشش کی کہ ان سے رابطہ کیا جائے. وہ رابطہ ہو گیا, ایک کمیٹی تشکیل دی گئی, ضابطہ اخلاق طے ہو گیا. وہ جو ضابطہ اخلاق طے ہوا وہ ان کی طرف سے تھا. جو ضابطہ اخلاق سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا وہ ضابطہ اخلاق ان کی طرف سے تھا. ہمارے وہاں پہ بیٹھے ہوئے جتنے ممبران تھے ان سے اس ضابطہ اخلاق میں اس وقت, اس لیے شاید یہ میری اطلاعات کے مطابق اس وقت انہوں نے اس لیے اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہ کی کہ شاید اگلے حالات میں ہم اسے مزید تبدیل کر سکیں. جب مجھے کہا گیا کہ آپ اس ضابطہ اخلاق کی پابندی کریں گے تو میں نے اس میں سے اس ضابطہ اخلاق میں اپنی طرف سے 5 شرائط کو شامل کروانے کے لیے کہا کہ یہ 5 چیزیں میرے عقیدے کی شامل کی جائیں. میں دستخط کرنے کے لیے تیار. جہاں پہ آپ نے عقیدہ توحید لکھا ہے وہاں پہ نیچے آپ یہ لکھیں گے کہ آل محمد اللہ کا واسطہ فیض ہے اور یہ خدا کی صفات کے کامل مظہر ہے. دوسرا عقیدہ آپ یہ لکھیں گے جو اختیارات اللہ نے معصومین علیہ السلام کو عطا کیے ان میں کمی یا زیادتی کرنے والا کفر کا مرتکب ہوگا. تیسری شرط لکھیں کہ ولایت آئمہ کا انکار
विलायत तौहीद का इनकार है। मरासम अज़ादारी हमारी इबादत है। अज़ादारी के साथ मातम का लफ्ज लिखवाने की जरूरत इसलिए महसूस हुई कि अज़ादारी का इनकार किसी ने नहीं किया, लेकिन बाद फतवे आए हैं कि जंजीर जनी हराम है। लिहाजा हमने मातमियों की उस एक चीज को हमेशा कायम रखने के लिए लफ्ज मातम का वहां पे कहा कि लफ्ज मातम को वहां पे लिखा जाए कि मातम जो है उसकी अहमियत क्या है। मातम रस्म नहीं है, मातम इबादत है। मरासम अज़ादारी हमारे यहां इबादत है। और अज़ादार ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हम किसी भी दौर में मुस्तहब नहीं समझते, हम वाजिब समझते। इज्जत सदात से मुराद सिर्फ सदात का एहतराम करना नहीं, अक़द सैयदजादी को हम गैर सैयद पे हराम समझते। लिहाजा उनमें से 2 शिक्कें और कबूल हो सकती थी जो अभी किबला ने आपके सामने बयान की कि विलायत की शिक का इजाफा किया गया, इज्जत सदात की शिक का इजाफा किया गया, अज़ादारी की शिक का इजाफा किया गया। यह शिक्कों का इजाफा हो चुका है। और अगर कौम मुत्तहिद रही जो अकीदा पढ़ने और अकीदा सुनने वाले हैं, तो मेरा ख्याल है कि बहुत सी शिक्कों का और भी इजाफा हो सकता है। अगर उन शिक्कों का इजाफा हो जाए और कौम मुकम्मल तौर पे उसकी तायीद करे तो हम कौम के साथ खड़े। किसी के साथ कोई जाती इख्तलाफ नहीं, किसी के साथ कोई जंग नहीं। हमारी दोस्ती भी अली की वजह से है, हमारी दुश्मनी भी अली की वजह से। बाबा जी ठीक, हमारी दोस्ती की वजह भी अली, हमारी दुश्मनी की वजह भी अली। आप अली के दोस्त हो जाएं, हम आपके दोस्त हैं। अगर आप अली से दुश्मनी करेंगे फिर हम न कद देखेंगे। आप अली से मोहब्बत करें। लिहाजा मजहबी हम आहंगी के लिए, ताकि मिल्लत के सामने हम एक हकीकी तशख्खुस शीयत का सामने पेश कर सकें, हम उस जुस्तजू में हैं। लिहाजा कौम से मैंने, जब से मेरा केस हुआ है, आज ये पहली बार है वल्लाह हुसैन, मैंने इस केस को मिंबर पे कभी भी डिस्कस नहीं किया, क्योंकि मैं नहीं समझता ये मेरी कौमी जिम्मेदारी है, मैं समझता हूं ये मेरी जाती जिम्मेदारी। जो कुछ मैंने काजी साहब पढ़ा था वो मुझे कौम ने नहीं कहा कि ये सुना, वो मैंने किताबों से पढ़ के सुनाया है। अब मैंने कौम को नहीं कहना कि मेरे साथ अदालतों में आए। अगर मैंने पढ़ा है तो फिर मैंने किताब से दिखाना है। और माफी मांगने का रवाज हमारी घुट्टी में है ही नहीं है। ये कतन न समझना कि हम अली से हट जाएंगे, हम अकीदा से हट जाएंगे, नहीं। और ये जो हमारे जितने भी जाकिरीन हैं, आज मुझे इस बात पे बसद अफसोस, जाती नोयत से मुझे बसद अफसोस कि आज उन्हें कुरान पे हाथ रख के अपने अकीदे की वजाहत करनी पड़ रही है। ये जो वीडियो बन रही होती है, ये हम तक नहीं रहती, गैरों तक जाती है। कतन ऐसा ना हो कौम जो है वो अपना जिम्मेदारी महसूस करे, हर किसी के सामने दाद ना दे कि अभी किबला अली नासर हुसैनी साहब पढ़ के गए और मैं मिंबर पे खड़ा होकर उनकी तौहीन करूं, तो जो उनकी दफा दाद दे रहे थे वो मेरी दफा भी दाद दें। ऐसा नहीं। कौम ज़ाबतों के साथ होती है, कौम अकीदों के साथ होती है, कौम नजरियात के साथ होती है। हर उस बंदे को आप सुने जिसका नजरिया आपसे मिलता है। जिसका नजरिया आपसे नहीं मिलता तो आप महीने से उठ के चले जाएं, आप उस बंदे को समाअत ना करें। लिहाजा ऐसी कतन मैं मखदूमुल मिल्लत बाबा नजाकत शाह जी से हाथ जोड़ के इतनी कौम के सामने ये गुजारिश कर रहा हूं कि कतन कौम पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें अपने जाकरीन से कहा जाए कि वो मिंबर पे कुरान पे हाथ रखें या अलम सर पे रखे हमें गवाही दें कि उनका अकीदा क्या है। जो अकीदा हो वो गवाहियों के साथ नहीं, वो गुफ्तगू से पहचाना जाता है। लिहाजा मिल्लत अलीयुन वलीउल्लाह पे, अज़ादारी हुसैन पे, इज्जत सदात पे, ये एक प्लेटफॉर्म पे रहे। जनाबे आगा सैयद हामिद अली शाह मूसफी अल नजफी एक कलंदर तबीयत शिया कौम के कायद हैं। अरसा दराज से वो अकायद की जंग लड़ रहे हैं।
ان کی گوشہ نشینی ہے تو ان کے عقیدے کی وجہ سے، لہذا ہمیں اب اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے۔ قوم ساتھ دے ان لوگوں کا جو عقیدے کی جنگ لڑ رہے ہیں، بجائے ان پہ آپ مختلف الزام لگانے کے آپ انہیں ساتھ دیں تاکہ بہتر عقیدہ قوم کے سامنے پڑھا جائے، بہتر عقیدہ انتظامیہ کے سامنے جا سکے، بہتر عقیدہ ایجنسیز کے سامنے جا سکے۔ اور یہ میں ممبر پہ وعدہ کرتا ہوں میں امام حسین کا سب سے چھوٹا ذاکر، اگر ہمارا عقیدہ مذہب شیعہ کا جو عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ نہیں جو ہمیں قرآن نے علی دیا ہے، جو ہمیں رسول نے علی دیا ہے، جو ہمیں کربلا سے پیغام ملا ہے، اگر یہ پیغام انہوں نے مان لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جا کے ثابت کریں گے یہ اور ہیں، ہم اور ہیں، پھر ہم منت نہیں کریں گے، پھر ہم منت نہیں کریں گے۔ اعتماد کیجئے گا، سپاہی کو کھل کے لڑنے دیجئے گا۔ جب تک ہم چاہیں گے مفاہمت کے ذریعے، مذاکرات کے ذریعے ہمارے عقائد مانے جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں یہ جو احباب ہیں جو آج قرآن پہ حلف دے رہے ہیں اور وہ آپ کے سامنے اپنے عقیدے کی وضاحت کر رہے ہیں، ہماری ان سے بھی یہ التماس ہے آپ جائیں آخری حد تک، آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ ہمارے سینئرز ہیں، ہم نے آپ کو سننا ہے، آپ ممبر کی رونق ہیں، آپ ان کے ساتھ مذاکرات اور مفاہمت کریں، لیکن جہاں آپ کو نظر آئے کہ یہ علی سے آپ کو پیچھے کر رہے ہیں، پھر اس بات کی مکمل گارنٹی ہے کہ ہم قطعاً اس اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے جو ہمیں علی سے پیچھے کرے۔ بابا جی تائید آپ کی سرکار، ہم ہر اس اتحاد میں ساتھ چلیں گے، اکٹھے ہو کے، ایک ہو کے، ایک نظریے کے تحت۔ لہذا اپنے ذاکرین کا احترام کیجئے، اپنے خطبہ کا احترام کیجئے، قحط الرجال ہے، عقیدہ پڑھنے والے لوگ تھوڑے ہیں، لہذا کوشش کیجئے جو بچ گئے ہیں انہیں بچا سکیں۔ دشمن کی سازش بڑی گہری ہے، اب وہ آہستہ آہستہ اس ممبر پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، وہ ممبر پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ممبر جو مذہب کے عقائد پہنچانے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، انہیں پتا ہے کہ ہم کانفرنسیں بھی کر لیں تو اتنے لوگ نہیں آتے، یہاں حسین کے نام پہ لاکھوں اکٹھے ہو جاتے، تو ہم انہیں بھی دعوت دیتے ہیں، اگر آپ ممبر پہ آنا چاہتے ہیں، آپ مجالس پڑھنا چاہتے ہیں، ہم کوئی غاصب تو ہے نہیں، قابض تو ہے نہیں، آپ آئیں ممبر پہ، آپ آئیں، ہم آپ کو وقت دیتے ہیں، ہم آپ کو ٹائم دیتے ہیں، ہم آپ کو عزت سے سنیں، لیکن آپ وہ پڑھیں جو قرآن نے ہمیں علی دیا۔ یہ قطع نہیں ہو سکتا کہ آپ حجرے پہ بیٹھ کے علی ولی اللہ کے خلاف فتوا دیں، آپ کی کمرے کی گفتگو اور ہو، ممبر کی گفتگو اور ہو۔ لہذا اگر آپ آج چاہتے ہیں کہ چند ذاکرین جو ہیں جنہوں نے ممبر سے غیر ذمہ دار رویے کا استعمال کیا ہے، وہ ذاکرین جو ہے انہیں روکا جائے، پھر ہمارا مطالبہ بھی ہے ان مولویوں کا محاسبہ بھی کیا جائے جنہوں نے کتابوں میں علی کو بھونکا ہے، ان لوگوں کا محاسبہ بھی کیا جائے جنہوں نے ممبر کا غلاف اٹھا کے کہا ہے کہ کہاں ہیں معصومین جو مجلسوں پہ آتے ہیں، ان بندوں کا محاسبہ بھی کیا جائے جنہوں نے معاذ اللہ کہا ہے کہ اللہ کا اختیار ہے، چاہے وہ یزید کو جنت میں بھیج دے، ان بندوں کا محاسبہ بھی کیا جائے جنہوں نے کہا خمس صدات کا جگہ ٹیکس ہے۔ ہم صرف یک نکاتی محاسبہ نہیں ہونے دیں گے کہ آپ نے ذاکروں کو یتیم سمجھا ہوا ہے، ہمارا وارث کوئی نہیں ہے، کہ ہم مسافر لوگ ہیں، جہاں سے چاہیں گلی میں گاڑی میں کوئی ہمیں روکے اتارے اور اتار کے گئے، یہ بتا، ہم یہاں جان رکھ کے گلی گلی نگر نگر آپ کا عقیدہ پہنچا رہے ہیں۔ ہم احتساب اگر کرنا ہے تو پھر احتساب منصف بن کے کرو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اتحاد بین المومنین ہو تو میرا مطالبہ ہے ان علماء کرام سے، اگر آپ اتحاد چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی صفوں سے ان کالی بھیڑوں کو نکالنا ہوگا، اور آپ کو ہمارے ساتھ بیٹھ کے یہ بھی طے کرنا ہوگا کہ آپ کو ہمارے عقائد کا احترام کرنا ہوگا، آپ کو ہمارے نظریات کا احترام کرنا ہوگا۔ جو حسین کا ماتم نہیں کرنا چاہتا ہم اسے زبردستی گھر سے نہیں لاتے، لیکن قطعاً اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ اگر وہ ماتم نہیں کرنا چاہتا تو پھر وہ کسی ماتمی کو گالی دے۔
ہمیشہ عمل کے بعد رد عمل ہوتا ہے. اگر کوئی علی کو بھونکے گا پھر ہم علی کی اور فضیلتیں پڑھیں گے اور حقیقتیں پڑھیں گے. لہذا میری گزارش ہے کہ صفوں میں اتحاد رکھیے گا اور انشاءاللہ ایک بہتر فیصلے کے منتظر رہیے گا. نظریں اپنی نگاہیں جو ہے وہ مرکوز رکھیے گا. انشاءاللہ قوم کو مایوس نہیں کیا جائے گا. قوم کو ایک بہترین خبر سے نوازا جائے گا. عقیدے پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا, عزت سادات پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا, عزاداری شبیر پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. آپ جو ہم سے سننا چاہتے ہیں ہم ممبر پہ آپ